بسم الله الرحمن الرحيم. باب تحريم بيع الحاضر للبادي بالسند المتصل منا الى الامام الهمام میں آخری حدیث پڑھی ہے پچھلے باب کی. بالسند المتصل منا الى الامام الهمام الحافظ حجة ابي الحسين المسلم بن الحجاج بن مسلم بن ورد بن قشاز القشيري النيشابوري رحمه الله تعالى متعنا بعلومه وبركاته آمين. قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا هشام بن سليمان عن ابن جريح قال اخبرني هشام بن الفردوسي عن ابن سيرين قال سمعت ابا هريره رضي الله تعالى عنه يقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الجلب فمن تلقي فاشترى منه فاذا اتى فمن تلقى فاشترى منه فاذا اتى سيده السوق فهو بالخيار. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جلب کی تلقی نہ کرو. جلب بمعنی مجلوب، جلب مصدر ہے بمعنی مجلوب، یعنی مال تجارت جو باہر سے لایا جائے اس کو مجلوب کہتے ہیں. اس کی تلقی نہ کرو یعنی شہر سے باہر جا کر اس قافلے سے مال نہ خریدو، اس قافلے کا مال نہ خریدو. پر جس نے تلقی کی ہو فاشترى منہ، اور جالب سے مال خرید لیا ہو، پس جب اس جلب کا سید یعنی مالک، مال تجارت کا مالک آ جائے بازار میں شہر کے، تو اب اس کو خیار ہوگا کہ بیع کو باقی رکھے یا فسخ کر دے. کیا مطلب ہے؟ یہ خیار فسخ خیار غبن کہلاتا ہے، اور اس کو خیار مغبون بھی کہتے ہیں. اور مطلب اس کا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص دھوکہ دے کر کسی سے کوئی چیز خرید لے یا دھوکہ دے کر کسی کو کوئی چیز فروخت کر دے، غبن فاحش ہو جائے، تو جس کو غبن فاحش ہوا ہے، جس کو دھوکہ دیا گیا ہے، اس کو خیار فسخ ملتا ہے، چاہے تو بیع کو برقرار رکھے یا ختم کر دے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ خیار غبن اور خیار المغبون بھی کہتے ہیں. مغبون وہ شخص جس کو دھوکہ دیا گیا. مگر آپ نے ہدایہ آخرین پوری پڑھ لی اور حضوری سے لے کر ہدایہ آخرین تک پڑھ ڈالا، کہیں بھی یہ خیار آپ نے نہیں پڑھا. خیار عیب بھی پڑھا، خیار قبول بھی پڑھا، خیار شرط بھی پڑھا، خیار رویت بھی پڑھا، مگر یہ خیار کی کوئی قسم آپ نے نہیں پڑھی ہے. وجہ اس کی ہے کہ آپ نے حنفی فقہ پڑھا ہے، اور حنفی فقہ میں اصل میں خیار غبن ہے ہی نہیں، خیار مغبون نہیں ہے. بات سمجھ میں آتی ہے؟ سمجھ لیجئے کیوں نہیں ہے. اس وجہ سے نہیں ہے کہ صاحب جس کو دھوکہ لگا ہے، آپ اتنے بے وقوف کیوں ہو گئے تھے کہ دھوکہ کھا گئے؟ آئی سمجھ میں؟ بے وقوفی سے تجارت کیوں کرتے ہو؟ سمجھداری سے کہو. سمجھتی؟ تمہیں کسی نے مجبور تو نہیں کیا تھا کہ تم ضرور اس سے خرید لو یا ضرور اس کو فروخت کر دو. عقل سے کام لینا چاہیے تھا. اب تم نے عقل سے کام نہیں دیا تو بھگتو اس کو. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اصل مذہب یہی ہے. بات سمجھ میں آتی ہے؟ لیکن حدیث میں صراحت ہے وَهُوَ بِالْخِيَارِ. اس کا جواب آسان نہیں ہے حنفیہ کے لیے. ایک جواب دینے کی کوشش کی ہے کہ حبان بن منقذ کو دھوکہ لگ جایا کرتا تھا. پڑھا کہیں؟ پڑھا ہے نہیں؟ کہاں؟
بخاری اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ جب تم کوئی بیع کیا کرو تو کیا کہہ دیا کرو؟ لا خلابتا، مگر وہ الصغ تھے، لام کا تکلم ان کے لیے مشکل ہوتا تھا، کبھی کہتے تھے لا خیابتا، کبھی کہتے تھے لا خیابتا زال سے، اور کبھی کہتے تھے لا خیانتا۔ چنانچہ اس کے بعد پھر اس کو خیال ہوتا تھا بیع کو برقرار رکھنے یا ختم کرنے کا۔ تو وہ کیا تھا؟ خیار کیسا تھا؟ کیسا تھا؟ خیار غبن تھا، کیونکہ ان کے سر میں معمومہ کا زخم لگ گیا تھا، اس کی وجہ سے عقل میں کمی آ گئی تھی، مگر درجہ تمیز میں عقل باقی رہی تھی۔ تو ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیار غبن دیا۔ جب خیار غبن دیا تو وہاں بھی خیار غبن ہے، یہاں بھی خیار موجود ہے، تو حنفیہ کو کیسے جائز ہوا کہ اس کا انکار کریں؟ حنفیہ کی طرف سے جوابات کی کوششیں کی گئی ہیں۔ ایک جواب یہ دیا گیا ہے کہ اصل قانون تو یہی ہے کہ خیار نہیں ہوگا، لیکن یہاں جو تلقی جلب کرنے والے کے مقابلے پر بائع کو خیار غبن دیا گیا ہے، یہ سیاستاً دیا گیا ہے۔ سیاستاً دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حکومت اگر مصلحت سمجھے عوام کی مصلحت کے طور پر کوئی وقتی طور پر قانون بنا دے تو اس کی بھی گنجائش ہے کہ جب دیکھے کہ دھوکہ بازی زیادہ کر رہے ہیں تو قانون بنا دے، اعلان کر دے کہ اگر کوئی تلقی جلب کرے گا اور اس میں دھوکہ دے گا، بازار کا بھاؤ غلط بتا کر خریداری کم پیسوں میں کر لے گا، تو اس کو خیار فسخ مل جائے گا۔ آئیے سمجھ میں بات۔ اس مسئلے میں اقوال مختلف فقہا کے اختلافات ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اصل مذہب تو یہی ہے کہ خیار غبن نہیں ہے، اور جالب کو خیار غبن یہاں بھی نہیں ملے گا۔ امام احمد بن حنبل اور امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کے نزدیک خیار فسخ ملے گا۔ آئی سمجھ میں بات؟ امام مالک کے نزدیک 4 اقوال ہیں، ایک حنفیہ کے موافق، ایک شوافیہ کے موافق، اور تیسرا قول یہ ہے کہ نہیں، یہ بیع کا کوئی فسخ کیا نہ خیار فسخ ملے گا، اچھا نہیں، فسخ لازم ہے اس کا۔ کیا ہے یہ؟ شوافی کیا تو یہ کہ خیار ہے، فسخ کریں یا نہ کریں۔ مالکیہ کہتے ہیں ایک قول یہ ہے کہ فسخ لازم ہے، اس کے اوپر فسخ کرنا پڑے گا۔ یہ تیسرا قول حنفیہ کے بھی مقابلے میں مخالف ہے، اور شوافی اور حنابلہ کے بھی خلاف ہے۔ اسی طرح چوتھا قول بھی ان تینوں کے خلاف ہے، اور وہ یہ کہ بازار کے لوگوں کو اختیار دیا جائے گا، شہر کے بازار کے لوگوں کو، کہ اگر وہ چاہیں تو اس خریداری میں وہ بھی شریک ہو جائیں، کیونکہ یہ حق تلفی ایک طریقے سے اگر دیکھی جائے تو بازار کے باقی دکانداروں کی بھی حق تلفی ہے۔ جو مال وہاں سے شہر میں فروخت ہونے کے لیے آیا تھا، اگر بیچ میں یہ تلقی نہ کی جاتی تو یہاں کے دکاندار خرید لیتے اس کو، جس کی مرضی میں جتنا خریدنا ہوتا خرید لیتا۔ اب ان کے مواقع ختم کر دیے گئے تو اب اس کو خیار ملے گا، ان کو خیار ملے گا اہل سوق کو، کہ اگر وہ خریداری میں شریک ہونا چاہیں تو شریک ہو جائیں۔ یہ 4 قول ہیں۔ بات سمجھ میں آتی ہے؟ خیار کا نہ ملنا حدیث باب کے بھی خلاف ہے، حنفیہ کا مذہب ہے۔ آئی سمجھ میں بات؟ اور
حدیث حبان بن منقذ کے واقعے کے بھی خلاف ہے، تو حنفیہ کا مذہب اس معاملے میں کمزور نظر آتا ہے۔ چنانچہ علامہ ابن الحمام نے فرمایا کہ خیار ملنا چاہیے، اور سمجھ میں آتی بات، خیار ملنا چاہیے یا بیع کو فسخ کر دینا چاہیے۔ جہاں تک یہ علامہ ابن الامام کا یہ کہنا ہے کہ خیار ملنا چاہیے، یہ تو حدیث باب کے موافق ہے، لیکن یہ کہنا کہ اس بیع کو فاسد قرار دیا جائے یہ حدیث باب کے خلاف ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حدیث باب میں کیا کہا جا رہا ہے کہ خیار ملے گا، اور بیع فاسد میں خیار ملا کرتا ہے فسخ کرنے کا، یہ واجب ہوتی ہے۔ چنانچہ مالکیہ نے اس قول کو اختیار کیا کہ واجب، تیسرا قول مالکیہ کا یہ کہ فسخ لازم ہوگا کیونکہ بیع فاسد ہے۔ بات سمجھ میں آتی نہیں؟ خلاصہ یہ نکلا کہ حنفیہ کے پاس حدیث باب سے کی جواب دہی کے لیے بات پوری ہے نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ صدر الشہید رحمت اللہ علیہ نے یہ مسلک اختیار کیا کہ حدیث باب کا بھی تقاضا ہے، اور حدیث باب حبان ابن منقذ کی واقعے کا بھی ایک قول کی بنا پر، وہاں تفصیلات ہیں کچھ، ایک لحاظ سے تقاضا ہے، اور فساد زمانہ کا بھی تقاضا ہے۔ اگر دھوکہ دینے والوں کو اسی طرح چھوڑ دیا جائے آزاد، تو پھر تو دھوکہ بازی سے نقصانات لوگوں کو بہت ہو جائیں گے۔ اس بات سے جس کو دھوکہ لگا ہو اس کو خیار غبن ملنا چاہیے۔ چنانچہ متأخرین حنفیہ نے اس قول کو اختیار کیا ہے۔ آئی سمجھ میں بات؟ ذہن میں آتی ہے بات؟ حاصل اب کیا نکل آیا کہ فہو بالخیار کے اوپر حنفیہ کا بھی متأخرین کا عمل ہے کہ اس کو خیار غبن ملے گا، خیار مغبون ملے گا۔ البتہ اتنا سمجھ لیجیے کہ حنفیہ کے یہاں یہ خیار اس وقت ملے گا جب دھوکہ دیا گیا ہو دوسرے کو۔ اگر دھوکہ نہیں دیا گیا تو خیار نہیں ملے گا۔ حدیث کے اندر دھوکے کا لفظ نہیں ہے، بس یہ کہ مالک جب بازار میں آئے تو اس کو خیار ملے گا۔ چنانچہ شفافی نے کا قول اصح یہی ہے کہ دھوکہ نہ دیا گیا ہو تب بھی اس کو خیار ملے گا۔ آئی سمجھ میں بات؟ لیکن صدر شہید نے اور حنفیہ کے متأخرین نے جس بات کو اختیار کیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر دھوکہ دیا گیا ہوگا اور غبن فاحش ہو، ثلث القیمت کی برابر کم سے کم دھوکہ ہو، تو پھر اس کو خیار غبن ملے گا، ورنہ نہیں ملے گا۔ بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ چلے آگے۔ اچھا، یہ بات تو آپ کو یاد ہے نا، ہم نے مسلم شریف کے درس کے بالکل شروع میں، بلکہ بخاری شریف کے درس کے بالکل شروع میں ایک بات آپ کو بتائی تھی کہ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دور حدیث کے اسباق میں مباحث کی کچھ تفصیل مقرر فرما دی تھی۔ درس مسلم کے شروع میں ہم نے وہ لکھ دی ہے کہ کون سی کتاب میں کن مسائل کو زیادہ تفصیل سے بیان کیا جائے، تمہیں یعنی چنانچہ اس میں یہ ہے کہ یہ حصہ جو ہے بیوع وغیرہ کا مسلم شریف میں تفصیل سے پڑھایا جائے گا، جیسے کہ ترمذی میں تفصیل سے پڑھایا جائے گا، اور ابو داؤد میں نسبتاً تفصیل سے، لیکن بہت زیادہ تفصیل نہیں، زیادہ پوری تفصیل ترمذی اور مسلم شریف میں متعین کی گئی۔ بخاری میں بھی یہ تفصیل مقرر نہیں ہے، کیونکہ بخاری کے اپنے مسائل بہت ہوتے ہیں، ترجمۃ الباب کے مسائل بہت زیادہ ہوتے ہیں امام بخاری۔ چلیے آگے۔ باب تحریم بیع الحاضر للبادی فبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وعمر الناقد وزهير بن حرب قالوا اخبرنا سفيان الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع حاضر لباد وقال زهير عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى ان يبيع حاضر لباد۔ کوئی شہری باہر کے آدمی کے واسطے بیع نہ کرے، یعنی اس کا نمائندہ اور وکیل بن کر
اس کی مال کو فروخت نہ کرے، کیونکہ اس سے بھی کیا بات ہوتی ہے، مہنگائی بڑھتی ہے اور رسد میں رکاوٹ پیش آتی ہے، کیونکہ گاؤں کا جو آدمی اپنی زمین کی یا جانوروں کی یا دستکاریوں کی چیزیں لے کر آیا ہے تو وہ مناسب قیمت پر فروخت کر کے جلدی جانا چاہے گا، تو شہر کے لوگوں کو مناسب قیمت پر چیز مل جائے گی اور سب کو مل جائے گی۔ لیکن جب بیچ میں یہ آڑتی آ جائے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ آڑتی، حاضر، حضر والا، حضر کہتے ہیں شہر کو، بستی کو۔ تو جب بستی والا حاضر یعنی آڑتی بیچ میں آ جائے گا اور وہ کہے گا کہ تم چھوڑ کر تم چلے جاؤ اور میں فروخت کر کے تمہارے پیسے بھجوا دوں گا، کمیشن میرا مقرر کر دینا، تو اس صورت میں بسا اوقات چیز کی مہنگائی بڑھ جاتی ہے اور ممانعت ہو جاتی ہے، لیکن اس کی ممانعت بھی مقید اور مشروط ہے اس شرط کے ساتھ کہ اہل شہر کو اس سے نقصان پہنچتا ہو۔ اگر اس چیز کی فراوانی ہے بازار میں، ہر ایک کو آسانی سے مل رہی ہے، پھر اس کے اندر اگر بیع الحاضر للباد بھی ہو تو کوئی ناجائز کی بات نہیں ہے۔ دلیل کیا ہے؟ اگلی روایت میں اس قید کی دلیل آ جائے گی۔ سمجھ میں آتی ہے بات؟ دیکھیے۔ وبه قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم وعبد بن حميد قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن ابن طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يتلقى الركبان وان يبيع حاضر لباد۔ ركبان راکب کی جمع ہے، مراد قافلہ، قافلہ تجارت۔ جی۔ وَأَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ قَالَ فَقُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ مَا قَوْلُهُ حَاضِرٌ لِبَادٍ قَالَ لَا يَكُنْ لَهُ سِمْسَارًا۔ راوی کہہ رہے ہیں کہ میں نے ابن عباس سے پوچھا کہ ما قوله حاضر لباد، اے ما معنی قوله حاضر لباد، کیا مطلب ہے اس کا؟ قال لا يكن له سمسار، کہ یہ اس کا سمسار نہ بنے، دلال نہ بنے، ایجنٹ نہ بنے، یہ مراد ہے۔ آئی سمجھ میں بات؟ اچھا، صاحب ہدایہ نے بیع الحاضر للباد کی تفسیر دوسرے طریقے سے کی ہے۔ اب تک جو تفسیر ہم نے آپ کو بیع الحاضر للباد کی بتائی ہے یہ علامہ حلوانی کی بیان کردہ تفسیر کے مطابق، اور احادیث باب کے الفاظ بھی اسی کی تائید کرتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ چنانچہ یہ لفظ بھی اسی کی تائید کرتا ہے۔ صاحب ہدایہ نے جو بات بتائی اس کے تفسیر کے بیع الحاضر للباد کی، وہ یہ ہے کہ کوئی تاجر بڑا ہوشیار ہے اور وہ یہ طے کرتا ہے کہ میں اپنی چیزیں کسی شہر کے آدمی کو نہیں فروخت کروں گا بلکہ گاؤں کے آدمیوں کو فروخت کروں گا۔ وہ بیچارے سیدھے سادے ہوتے ہیں، شہر کے بھاؤ اور نرخ کا بھی ان کو علم نہیں ہوگا۔ کوئی شہر والا آتا ہے کہ نہیں، رخ اچھا، اور گاؤں والا آئے گا تو اس کو فروخت کریں گے تاکہ اس سے زیادہ پیسے لیں۔ اگر یہ حکم کرے گا کوئی، یہ بھی مکروہ ہے، یہ بھی ناجائز ہے، کیونکہ اس سے اہل شہر کی ضرورتوں میں رکاوٹ پیش آتی ہے، رسد میں رکاوٹ پیش آتی ہے، یہ بھی ناجائز ہے۔ لیکن آیا حدیث سے مراد یہی ہے یا کچھ اور ہے؟ صاحب ہدایہ کہہ کے کہ یہی مراد ہے۔ علامہ حلوانی کہتے ہیں، وہ بھی حنفیہ کے امام ہیں، متاثرین ائمہ میں سے ہیں، تو وہ کہتے کہ نہیں، اس کی مراد وہی ہے کہ ایجنٹ نہ بنے اس کا، شہری آدمی ایجنٹ بن کر گاؤں کے آدمی کا مال کو فروخت نہ کرے۔ مزید اس کی تفصیل آگے آ جائے گی۔ جی۔ وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى التيمي قال اخبرنا ابو خيثمة عن ابي الزبير عن جابر قال وحدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا ابو الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبيع حاضر لباد دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض غير ان في روايه يحيى يرزق۔ بیع الحاضر للباد نہ کرے، بیع نہ کرے حاضر للباد،
آگے جو جملہ فرمایا دعوا الناس یرزق اللہ بعضهم من بعض. یرزق جواب امر ہونے کی وجہ سے مجزوم تھا. والصاف کی اذا حرک بالکسر تو یرزق اللہ پڑھا جائے گا. اور ترجمہ یہ ہو جائے گا کہ بیع نہ کرے حاضر بادی کے لیے، لوگوں کو چھوڑو تاکہ اللہ تعالی رزق دیتا رہے بعض کو بعض سے. اس کا حاصل بھی وہی ہے کہ رسد اور طلب میں بیچ میں آ کر رسد میں رکاوٹ نہ بنے. جب رسد میں رکاوٹ بنے گی اہل شہر کو تکلیف پہنچے گی. وہی مڈل مین یاد رہے گا. ہاں چلیے آگے. مڈل مین نہ بنے، خلاصہ یہ نکلتا ہے. جی. وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وعمر الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا هشيم عن يونس عن ابن سيرين عن انس بن مالك قال نهينا ان يبيع حاضر لبادل وان كان اخاه او اباه. ہم کو منع کیا گیا ہے کہ حاضر بیع کرے بادی کے لیے اگرچہ وہ اس کا بھائی ہو یا باپ ہو. غریب ترین رشتے دار بھی ہو تو بیع الحاضر للباد کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ اس سے اہل شہر کو نقصان پہنچتا ہے. آئی سمجھ میں بات. اور اس سے قانون اور بھی سمجھ میں آ رہا ہے ان تمام چیزوں سے جو مسائل آئے. تلقی رکبان ہے، بیع الحاضر للباد ہے، اور وہ یہ کہ اس میں بھی نقصان تو ہوتا ہے. جب منع کیا تلقی سے تو متلقی کو نقصان ہوا. جب منع کیا آڑت سے بیع الحاضر للباد سے تو کس کو نقصان ہوا؟ آڑتی کو، حاضر کو نقصان ہوا. سمجھ میں آتی ہے بات؟ تو اب سوال یہ پیدا ہوا کہ اس نقصان کو برداشت کیا جائے یا عوام کے نقصان کو برداشت کیا جائے. ظاہر ہے کہ ضرر اخص کے مقابلے میں ضرر اعم کا ازالہ ضروری ہوگا. جہاں تعارض ہو جائے ضرر اخف اور ضرر اخص اور ضرر اعم میں، تو وہاں پر ازالہ کس چیز کا ضروری ہوگا؟ ضرر اعم کا. آگے ہی سمجھ میں بات. جی. وبه قال حدثنا محمد بن مسنى قال حدثنا ابن ابي عدي عن ابن عون عن محمد عن انس قال وحدثنا ابن مسنى قال حدثنا معاذ قال حدثنا ابن عون عن محمد قال قال انس بن مالك رضي الله تعالى عنه نهينا ان يبيع حاضر لباد. عجیب قوانین ہیں، قواعد فقہیہ ہیں فقہ کے. ایک قاعدہ ہے المشقت تجلب التیسیر. مشقت آسانی لاتی. آئی سمجھ بات؟ بظاہر تو مشقت آسانی نہیں لاتی، لیکن فقہ کا قاعدہ ہے المشقت تجلب التیسیر. مشقت آسانی لاتی ہے. کیا مطلب؟ یہ شریعت کے قانون کی عجیب خصوصیت ہے، فطری قانون ہے اسلامی شریعت کا، کہ جہاں کہیں مشقت آ رہی ہوگی وہاں کوئی دلیل ایسی ضرور آ جائے گی جس کی وجہ سے اس مشقت کو دور کر دیا جائے گا. جیسے کہ یہاں تلقی کرنے سے مشقت آ رہی تھی اہل شہر پر، بیع الحاضر للباد سے مشقت آ رہی تھی اہل شہر پر، تو یہ کیا لائی؟ آسانی کو لائی اور ممانعت ہو گئی اس کی. آئی سمجھ میں بات نہیں؟ یاد رہے گا المشقت تجلب التیسیر. جی. باب حکم بیع المسرات. اچھا ایک بات اور سمجھ لیجیے، قواعد فقہ کیا ہوتے ہیں؟ اصول فقہ 27 نمبر بتائیں. قواعد فقہ جو ہوتا ہے وہ اصول فقہ یا کچھ اور؟ بتاؤ پتہ نہیں. اچھا پیسے لو. یہ کہنا بھی ٹھیک ہے جب پتہ نہیں. جب پتہ نہ ہو تو یہ کہنا بھی اچھی بات ہے کہ پتہ نہیں. خیر سمجھ لو. اچھی باتیں، کام کی باتیں یاد آ جاتی ہیں بعض اوقات. ایک تو ہے اصول فقہ جو آپ نے اصول شاشی
نور الانوار اور مسلم کیا توضیح تک ترویح تک پڑھے. یہ تو ہے اصول فقہ. اس کے اندر جو مباحث ہوتے ہیں وہ دوسرے انداز کے ہوتے ہیں. قواعد فقہ جو ہوتے ہیں یہ اس سے علاوہ ہیں, اصول فقہ سے باہر ہیں. یہ فقہ کی کتابوں میں ہوتے ہیں, بلکہ فقہ کے مسائل سے مستنبط ہوتے ہیں. سمجھے نہیں بات کو؟ یہ فقہ کے قواعد کلیہ ہوتے ہیں. فقہ میں مسائل تو کچھ جزئی ہوتے ہیں, کچھ قواعد کلیہ ہوتے ہیں. چنانچہ اس پر بھی متعدد کتابیں لکھی گئی. ایک چھوٹی سی کتاب تو بہت عرصے پہلے سے ہم بچپن سے طالب علم کے زمانے سے دیکھتے تو اصول کرخی, علامہ کرخی رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں قواعد فقہیہ کو جمع کیا. پھر اس سے آگے بڑھ کر الاشباہ والنظائر, یہ بھی قواعد فقہ کی کتاب ہے. یہ جو قاعدہ ہم نے بتایا المشقت و تجریب التیسیر, وہ بھی وہیں سے ہیں. اس طرح العادۃ محکمہ, بہت سارے قواعد. ان قواعد کو قواعد فقہیہ کہا جاتا ہے, اور ان کی دریافت بڑھتی جا رہی ہے. سمجھے؟ آپ پہلے صرف دو ہی کتابیں معروف تھی, اصول کرخی اور الاشباہ والنظائر. الاشباہ والنظائر پڑھائی جاتی ہے ہمارے تخصص فی الافتاء کے نصاب میں. اب ان وہ قواعد میں اور اضافہ ہو رہا ہے اور دریافت ہو رہے ہیں وہ قواعد. چنانچہ زخیم کتابیں قواعد الفقہیہ کے نام سے چھپی ہیں. اور وہ کیسے دریافت ہو رہے ہیں؟ مثلا ہمارے استاد محترم حضرت مولانا مفتی ولی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ, نام سنا ہے؟ جی. ہمارے بہت محبوب استاد تھے. ان کا مزار یہیں ہے. نانک واڑے میں جب تک دارالعلوم تھا وہیں وہ اس کو پڑھاتے تھے. ہم نے ان سے عربی کے معلم کے بھی چاروں حصے پڑھے تھے, اور ہدایہ اولین بھی ہم نے ان سے پڑھی تھی. جب ہم نے ان سے ہدایہ اولین پڑھی, اس سے پہلے ہمیں یہ معلوم نہیں تھا کہ فقہ کے بارے میں یہ تو معلوم تھا کہ بہت اہم مذہب, بہت اہم فن ہے, بڑا مشکل فن ہے, باریک فن ہے, یہ سب ہے. لیکن یہ نہیں معلوم ہوتا تھا کہ دلچسپ فن ہے. ان کے درس سے پتہ چلا کہ فقہ تو دلچسپ ترین فن ہے. سب سے زیادہ دلچسپ فن, ہمیں سچی بات یہ ہے کہ ہمیں دو فنون میں سب سے زیادہ اچھا لگتا تھا, مزہ آتا تھا. ایک فقہ میں, ایک فلکیات میں, التصریح, شرح چغبینی وغیرہ. خیر, تو فقہ کے اندر ہمارے استاد محترم کا درس ایسا عجیب و غریب ہوتا تھا کہ لطف آتا تھا, دل نہیں بھرتا تھا, دل چاہتا تھا سبق جاری رہے. وہ ایسے چٹکلے بھی بیان کرتے رہتے تھے, اور اصول فقہ سے کا اجرا بھی کراتے رہتے تھے ہدایہ کے مسائل میں. جب دلائی صاحب ہدایہ کو لاتے تھے تو کہتے تھے کہ اصول فقہ میں قاعدہ یہ آپ نے پڑھا, اس قاعدے کی بنیاد پر صاحب ہدایہ یہ کہہ رہے ہیں. ایک بڑے نقطے کی بات جو انہوں نے فرمائی تھی وہ آپ لوگوں کو یاد رہے تو کام دے گی. اللہ تعالیٰ جب توفیق دے آپ کو ہدایہ پڑھائیں گے تو یہ نقطے کی بات کام دے گی. اور وہ یہ کہ صاحب ہدایہ جب دلیل بیان کرتے ہیں کسی مسئلے کی تو عام طور سے ان کی عادت یہ ہے کہ صغرا ذکر کرتے, شکل ہوتی ہے وہ, شکل اول یا ثانی وغیرہ, صغرا ذکر کرتے ہیں. اس کے بعد کبرا کو حذف کر کے نتیجہ ذکر کر دیتے. ہاد شیء کذا فکانا کذا, اور بیچ میں کلو ما کانا کذا فہو کذا, یہ جو جملہ ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے؟ کبرا ہوتا ہے. کبرا قاعدہ کلیہ ہوتا ہے نہیں, کبرا جو ہوتا ہے بس یہ کلیہ ہوتا ہے. جانتے ہو نہیں, صغرا کبرا دونوں کو جانتے ہیں. دو بہنیں تھی, ایک صغرا تھی ایک کبرا تھی. تو صغرا اور کبرا سے نتیجہ نکلتا ہے, حد وسط کو بیچ میں سے نکال کر. تو
صاحب ہدایہ عام طور سے کیا کرتے ہیں؟ صغرا ذکر کرتے ہیں اور نتیجہ ذکر کر دیتے ہیں، کبرے کو حذف کر دیتے ہیں، اور اشارہ اس بات کی جانب ہے کہ تم عقل مند آدمی خود سوچ لو گے کبرا کیا ہے، اور اس کبرا کو نکال دیتے ہیں شارحین۔ مثلا صاحب عنایہ اس کا اہتمام کرتے ہیں تو محذوف کبرا کو نکال کے بیان کر دیتے ہیں کہ یہاں یہ ہے، اس سے نتیجہ یہ نکلا۔ بات سمجھنے میں آ رہی؟ هذا الشيء كذا وكل، اب یہ تو ہے صغرا، وكل ما كان كذا فحكمه كذا فحكم هذا الشيء كذا، یہ نتیجہ نکلا۔ تو كل ما كان فحكمه كذا، یہ جو ہے قاعدہ کلیہ ہے، یہ کبرا ہے۔ فرماتے تھے، جو نقطے کی بات میں کہہ رہا ہوں وہ یہ کہ فرماتے تھے کہ اگر کوئی آدمی یہ کام کرے کہ صاحب ہدایہ نے جتنے کلیات کو حذف کیا ہے ان سب کو جمع کر لے تو قواعد فقہیہ کی بڑی اچھی مضبوط کتاب تیار ہو جائے گی۔ آئی سمجھ نہیں؟ خیر چلے باب حكم بيع المسرات. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا داود بن قيس عن موسى بن يسار عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اشترى شاة مصرات فلينقلب بها فليحلبها فإن رضي حلابها أمسكها وإلا ردها ومعها ساع من تمر. یہ شاة مسرات کا مسئلہ آ گیا اور حنفیہ بیچاروں کے اوپر لان تان اعتراضات کی بھرمار ہوئی ہے اس مسئلے کے اندر، کیونکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب اس حدیث صریح اور صحیح کے ظاہر کے خلاف ہے۔ آئی سمجھ میں بات؟ تفصیل پڑھ لی ہے کہیں؟ بخاری میں پڑھ لی ہے تفصیل؟ مذاہب کی دلائل اعتراضات جوابات کچھ پڑھ لیے؟ اگرچہ درس بخاری میں استاد مکلف نہیں ہے زیادہ تفصیلات کو پڑھانے کا، لیکن بقدر ضرورت تو پڑھ لی ہوگی آپ لوگوں نے، بقدر ضرورت تو وہاں بھی ہو جاتی ہے۔ خیر، جس شخص نے شاۃ مسرات خریدی، شاۃ کی کوئی قید نہیں ہے بلکہ گائے، بھینس، ناقہ سب کا ایک ہی حکم ہے۔ وہ مسرات تھی، سرا یسری تسریتن کے معنی آتے ہیں بند کر دینا، روکنا، مطلب کہ اس کا دودھ روکا گیا ہے کئی دن تک تاکہ اس کے تھن دودھ سے بھرے ہوں، بھر جائیں۔ فَلْيَنْقَلِبْ بِهَا، پس وہ لے کر لوٹ جائے اپنے گھر بکری گائے کو لے کر، یعنی ڈرے نہیں، اگر یہ خطراؤں کے ساتھ پتہ نہیں یہ مسرات ہے یا نہیں، لوں یا نہ لوں، تو فکر نہ کرے، وہ لے لے چلا جائے۔ فَلْيَحْلُبْهَا اور فَلْيَحْلِبْهَا نصر ضربہ دونوں سے ہے، اس کا دودھ نکالے۔ فَإِن رَضِيَ حِلَابَهَا، حلاب مصدر بھی ہے، دودھ دوہنا، کیا نا؟ دودھ دوہنا، اور حلاب اس برتن کو بھی کہتے ہیں جس میں دودھ دوہا جاتا ہے۔ پس اگر وہ اس کے دودھ دوہنے پر راضی ہے یا اس برتن پر راضی ہے جس برتن میں دودھ دوہ کر جمع ہوتا ہے، کیا مطلب ہے کہ وہ پیالہ ہے وہ بھر جاتا ہے، چھوٹا سا پیالہ ہے وہ بھر جاتا ہے، یا بڑا پیالہ ہے بھر جاتا ہے۔ اب اتنے دودھ پر وہ راضی، خلاصہ یہ کہ جتنا وہ دودھ دیتی ہے اس پر اگر وہ راضی ہے۔ کون سا دودھ؟ پہلے دن کا دودھ نہیں، پہلے دن تو بہت سارا نکلے گا، جب تحفیل کا دودھ ختم ہو جائے گا، تسریہ کا دودھ، اور اس کا اصلی دودھ آئے گا، اگر اس اصلی دودھ پر وہ راضی ہے طالب علم، سمجھ میں آتی ہے بات؟ تو کیا کرے؟ امسکہا، تو بکری کو روک لے اپنے پاس، تو جتنا دودھ اس کو جس پر وہ راضی ہے وہ سب سے دودھ مل جاتا ہے، بے کو برقرار رکھنا چاہتا ہے تو رکھ لے۔ وَإِلَّا رَدَّهَا، اور اگر وہ راضی نہیں اور سوچتا ہے کہ دودھ تو بہت کم ہے تو وردہا، تو اس کو بے فس کرنے کا اختیار ملے گا۔ وَمَعَهَا سَاعٌ مِّن تَمَرٍ، اور اس کے ساتھ سَاعٌ مِّن تَمَرٍ بھی ہوگا۔ یہ سَاعٌ مِّن تَمَرٍ اس دودھ کا عوض ہوگا جو اس نے پیا ہے اس کے تھنوں میں سے نکال کر۔ آئی سمجھ میں بات؟ چاہے وہ 1 کلو ہو یا 2 کلو ہو یا 5 کلو ہو بھینس کا دودھ،
ناقہ کا ہو، گائے کا ہو، بھینس کا ہو، تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، ہر صورت میں ساع من تمر عوض ہوگا اس دودھ کا، وہ بھی ساتھ ساتھ دینا پڑے گا۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو جو پریشانی پیش آئی وہ اسی سے پیش آئی ہے کہ دودھ کبھی کم ہوگا، کبھی زیادہ ہوگا، ناقہ کا دودھ کی قیمت کچھ اور ہوتی ہے، بکری کے دودھ کی کچھ اور ہوتی ہے، گائے کے دودھ کی کچھ اور ہوتی ہے، تو ایک ہی سا اس کا کیسے زبان بن جائے گا جو قرآن کریم کی آیات اور احادیث متواترہ اور قواعد کلیہ اجماعی قواعد کے خلاف ہے۔ آئی سمجھ میں تفصیل آگے آ جائے گی، چلیے آگے۔ وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني بن عبد الرحمن القاري عن سهير عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع شاة مصرات فهو فيها بالخيار 3 أيام إن شاء امسكها وإن شاء ردها فهو بالخيار 3 أيام، اس کو یاد رکھو۔ اس حدیث میں کہ خیار 3 دن تک رہے گا، یہ بعد میں نہیں رہے گا۔ امام شافعی کا مذہب اس کے خلاف ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ خیار 3 دن تک محدود نہیں ہوگا، جب بھی اس کو پتہ چلے گا کہ یہ مسرات ہے تو اس کو خیار ملے گا۔ تو حنفیہ پر جو اعتراض ہوتا ہے کہ اس حدیث کے ظاہر کے خلاف پر عمل کر رہے ہیں، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ امام شافعی بھی اس جزء میں اس حدیث کے ظاہر کے خلاف عمل کر رہے ہیں۔ آئیے سمجھ میں، اور یہاں تعبیر کرنی پڑ رہی ہے ان کو، تو جہاں ان کو تعبیر کرنی پڑ رہی ہے ساع من تمر میں ہمیں تعبیر کرنی پڑ رہی ہے۔ آئیے سمجھ میں بات جی۔ إن شاء امسكها وإن شاء ردها ورد معها ساع من تمر. وبه قال حدثنا محمد بن عمرو بن حجبلة بن أبي رواد قال حدثنا أبو عامر يعني العقدية قال حدثنا قرة عن محمد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اشترى شاة مصرات فهو بالخيار 3 أيام وإن ردها رد معها ساع من تمر لا سمراء. من طعام لا سمراء، یہ بھی بہت حنفیہ کہتے ہیں، تو اس کی طرف بھی تو توجہ کرو۔ اس حدیث کا، اس روایت کا کیا تقاضا ہے کہ ساع من تمر ہی لازم نہیں ہے، بلکہ گندم کے علاوہ کوئی بھی طعام دے سکتے ہو ایک سا، چاہے جو دے دو، چاہے ذرہ دے دو، چاہے کوئی اور چیز دے دو، چاہے تمر دے دو۔ اور جمہور فقہا کہتے کہ ساع من تمر ہی دینا پڑے گا، تو اوپر کے حدیثوں میں یہ آیا ہے۔ تو یہاں پر بھی ہم کہیں گے کہ جمہور اس حصے میں اس روایت کی مخالفت کر رہے ہیں، تو حنفیہ نے بھی اگر تھوڑی سی اپنی طرف سے کسی بعض دلائل کی وجہ سے اس حدیث کے خلاف کیا ہے تو ان پر ہی کیوں طعنہ دنی کی جاتی۔ آگے چلیے۔ وبه قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اشترى شاة مصرات فهو بخير النظرين إن شاء امسك وإن شاء ردها وساع من تمر لا سمراء. وبه قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا عبد الوهاب عن أيوب بهذا الإسناد غير أنه قال من اشترى من الغنم فهو بالخيار. وبه قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثناه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها فذكر أحاديث منها فقال رسول الله فذكر أحاديث منها قال رسول پھر پڑھو، کس طرح پڑھو گے؟ فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ما احدكم اشترى لقحة مصراتا او لقحة دودھ دینے والی ناقہ جی، او شاة مصراتا فهو بخير النظرين بعد ان يحلبها اما هي والا فليردها وساع من تمر. بخير النظرين بخير الرأيين، اس کی جو دو رائے ہیں ان میں سے جو بہتر رائے اس کے نزدیک ہو اس کے ساتھ وہ مختار ہے، تفصیل کل ہوگی انشاءاللہ۔ جی